سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہماری دنیا، ہمارا یہ سیارہ چپٹا نہیں بلکہ گول ہے؟ اس کہانی کا آغاز فیتھاغورس جیسے مفکرین سے ہوتا ہے، جنہوں نے 6 صدی قبل مسیح میں جمالیاتی اور فلسفیانہ بنیادوں پر زمین کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات میں ہم آہنگی ہے، اور چونکہ دائرہ اور کرہ سب سے کامل اشکال ہیں، اس لیے دیوتاؤں کی بنائی ہوئی دنیا بھی یقینی طور پر گول ہی ہوگی۔ لیکن یہ ایک فلسفیانہ دلیل تھی جسے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی۔ اس ثبوت کی پہلی مضبوط کڑی ارسطو نے فراہم کی۔ 4 صدی قبل مسیح میں ارسطو نے 3 بہت اہم مشاہدات پیش کیے۔ پہلا یہ کہ جب کوئی بحری جہاز ساحل سے دور جاتا ہے تو وہ افق پر ایک دم غائب نہیں ہوتا، بلکہ پہلے اس کا نچلا حصہ یعنی اس کا ڈھانچہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور آخر میں اس کا مستول غائب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جہاز ساحل کی طرف آتا ہے تو پہلے اس کا مستول نظر آتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کا پورا ڈھانچہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سمندر کی سطح ہموار نہیں بلکہ خمدار ہو۔ دوسرا، ارسطو نے دیکھا کہ جب کوئی شخص جنوب سے شمال کی طرف یا شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتا ہے تو اسے رات کو آسمان پر ستاروں کی جگہیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں۔ کچھ ستارے جو جنوب میں نظر آتے تھے شمال میں نظر نہیں آتے، اور شمال کے کچھ ستارے جنوب میں دکھائی نہیں دیتے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو آسمان پر تمام ستارے ہر جگہ سے ایک جیسے ہی نظر آنے چاہیے۔ تیسرا اور شاید سب سے ٹھوس ثبوت چاند گرہن کے وقت نظر آیا۔ ارسطو نے مشاہدہ کیا کہ چاند گرہن کے دوران چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے، چاہے زمین اپنے محور پر کسی بھی زاویے پر کیوں نہ ہو۔ ایک ایسی شے جو ہر زاویے سے گول سایہ ڈالے وہ خود بھی لازماً گول ہی ہوگی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے مشہور اور فیصلہ کن باب ایک ایسے شخص سے جڑا ہے جس نے نہ صرف زمین کے گول ہونے کا ثبوت دیا بلکہ حیرت انگیز درستی کے ساتھ اس کی محیط کی پیمائش بھی کر ڈالی۔ یہ ایراتوستھینیس سے جو تقریباً 2200 سال پہلے مصر کے شہر اسکندریہ کی عظیم لائبریری کے سربراہ اور ایک ہمج ہے تعلیم تھے۔ اسکندریہ اس وقت دنیا کا علمی اور فکری مرکز تھا۔ ایراتوستھینیس تک ایک بہت ہی غیر معمولی اطلاع پہنچی۔ انہیں معلوم ہوا کہ اسکندریہ سے کافی جنوب میں دریائے نیل کے کنارے اصفہان کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام سائن تھا۔ وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا تھا۔ سال کے ایک خاص دن یعنی گرمیوں کے انقلاب شمسی سمر سولسٹس پر ٹھیک دوپہر کے وقت سورج بالکل سر پر آ جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس وقت کوئی بھی عمودی چیز جیسے کوئی ستون یا سیدھی چھڑی زمین میں گاڑی جائے تو اس کا کوئی سایہ نہیں بنتا تھا۔ سورج کی کرنیں اتنی سیدھی بڑھتی تھیں کہ وہ گہرے کنووں کی تہ تک کو روشن کر دیتی تھیں۔ یہ ایک دلچسپ اطلاع تھی، لیکن ایراتوستھینس کے ذہن دماغ نے اس میں چھپے کائناتی راز کو بھانپ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ سائن پہ پیش آتا ہے تو اسی دن اور ٹھیک اسی وقت ان کے اپنے شہر اسکندریہ میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے تجربہ کیا اور ایک سیدھی چھڑی زمین میں عموداً گاڑ دی۔ انہوں نے دیکھا کہ اسکندریہ میں جو سائن کے شمال میں واقع تھا اسی دن اور اسی وقت چھڑی کا سایہ بن رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں ایک جگہ سایہ نہ بننا اور دوسری جگہ سایہ بننا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ ایراتوستھینیس نے منطق کا سہارا لیا۔ وہ ارسطاکس کے اس نظریے سے واقف تھے کہ سورج زمین سے بہت زیادہ دور ہے، اتنا دور کہ اس سے آنے والی شعاعیں جب زمین تک پہنچتی ہیں تو وہ تقریباً متوازی پیرالل ہوتی ہیں۔ اب اگر زمین چپٹی ہوتی اور سورج کی متوازی شعاعیں اس پر پڑتی تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یا تو ہر جگہ سایہ بنتا یا کسی بھی جگہ سایہ نہ بنتا۔ 2 مختلف شہروں میں سائے کا یہ فرق صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھا، اور وہ یہ کہ زمین کی سطح ہموار نہیں بلکہ خمدار ہے یعنی گول ہے۔ یہ جاننے کے بعد ایراتوستھینیس نے اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے صرف یہ ثابت کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ زمین گول ہے بلکہ اس کی پیمائش کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اسکندریہ میں چھڑی اور سورج کی شعاؤں کے درمیان بننے والے زاویے کو ناپا۔ یہ زاویہ تقریباً 7.2 ڈگری نکلا۔ اب جیومیٹری کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ 2 متوازی لکیروں کو اگر ایک تیسری لکیر کاٹے تو متبادل اندرونی زاویے الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز برابر ہوتے ہیں۔ اس اصول کے تحت اسکندریہ میں سائے کا زاویہ دراصل زمین کے مرکز پر اسکندریہ اور سائن کے درمیان بننے والے زاویے کے برابر تھا۔ یہ ایک دائرے کے کل 307 ڈگری کا تقریباً 50واں حصہ 307/7.2 برابر 50 تھا۔ اب انہیں صرف ایک اور چیز کی ضرورت تھی، اسکندریہ اور سائن کے درمیان زمینی اس زمانے میں فاصلے کی پیمائش کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے تھے جو قدم گن کر فاصلہ بتاتے تھے۔ اس طریقے سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق یہ فاصلہ تقریباً 5000 سٹیڈیا تھا۔ سٹیڈیا اس دور میں لمبائی ناپنے کی اکائی تھی۔ اب حساب سیدھا تھا، اگر 7.2 ڈگری کا زاویہ 5000 سٹیڈیا کے فاصلے کے برابر ہے تو پورا دائرہ یعنی 360 ڈگری کتنے فاصلے کے برابر ہوگا؟ انہوں نے سادہ تناسب کا استعمال کرتے ہوئے 5000 سٹیڈیا کو 50 سے ضرب دی اور نتیجہ نکلا 2,50,000 سٹیڈیا۔ آج کے مورخین سٹیڈیا کی درست لمبائی کے بارے میں تھوڑے غیر یقینی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مانے جانے والے اندازے کے مطابق ایراتوستھینیس کا نکالا گیا زمین کا مہلت تقریباً 40,000 سے 46,000 کلومیٹر کے درمیان بنتا ہے۔ یہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے ناپے گئے زمین کے محیط تقریباً 40,075 کلومیٹر کے حیران کن حد تک قریب ہے۔ یہ انسانی تاریخ کے عظیم ترین علمی کارناموں میں سے ایک تھا جو 2000 سال سے بھی پہلے صرف ایک چھڑی، آنکھوں اور انسانی دماغ کی طاقت سے انجام دیا گیا تھا۔
یہ محض کوئی قیاس نہیں تھا بلکہ ایک باقاعدہ پیمائش تھی، ایک ٹھوس قابل پیمائش ثبوت کہ ہم ایک کرے پر رہتے ہیں۔ ایراتوستھینیس کے کام نے ایک اور اہم تصور کی بنیاد رکھی جسے زاویہ سمت الراس یعنی زینت اینگل کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی مقام پر سورج کی شعاؤں اور بالکل عمودی خط کے درمیان بننے والا زاویہ ہے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اعتدالین یعنی جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں، کسی بھی مقام پر ٹھیک دوپہر کے وقت بننے والا زاویہ سمت الراس بالکل اس مقام کے عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ کے برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خط استوا پر عرض بلد 0 ڈگری ہے تو وہاں اعتدالین کی دوپہر کو زاویہ سمت الراس بھی 0 ڈگری ہوگا، یعنی سورج عین سر پر ہوگا۔ اگر آپ شمال میں انقرہ ترکی چلے جائیں جس کا عرض بلد تقریباً 40 ڈگری شمال ہے تو وہاں اعتدالین کی دوپہر کو زاویہ سمت الراس ٹھیک 40 ڈگری ہوگا، اور اگر آپ قطب شمالی پر چلے جائیں جہاں عرض بلد 90 ڈگری ہے تو وہاں زاویہ سمت الراس بھی 90 ڈگری ہوگا، یعنی سورج افق پر نظر آئے گا۔ یہ سادہ سا تعلق کہ زاویہ سمت الراس مساوی ہے عرض بلد پوری دنیا میں ہر جگہ قائم رہتا ہے، اور یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ زمین گول ہے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو یہ تعلق ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ اس کے علاوہ عرض بلد کے ہر ڈگری کے درمیان زمینی فاصلہ بھی تقریباً مستقل رہتا ہے، جو تقریباً 111 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی زمین کے کروی ماڈل کی تائید کرتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ چپٹی زمین کے نظریے کو مانتے ہیں۔ ان کا عام طور پر یہ کہنا ہوتا ہے کہ سائیوں میں فرق اس لیے نہیں کہ زمین گول ہے، بلکہ اس لیے کہ سورج بہت نزدیک اور چھوٹا ہے۔ وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں متوازی نہیں آتی بلکہ قریب ہونے کی وجہ سے مختلف زاویوں پر پڑتی ہیں۔ آئیے اس نظریے کو سائنسی طریقے سے پرکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ زمین چپٹی ہے اور سورج قریب ہے۔ ہم 2 مقامات لیتے ہیں، کمپالا یوگانڈا جو تقریباً خط استوا پر ہے، عرض بلد 0 ڈگری، اور انقرہ ترکی جو عرض بلد 40 ڈگری شمال پر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اعتدالین کے دن ان مقامات پر زاویہ سمت الراس بالترتیب 0 اور 40 ڈگری ہوتا ہے۔ ان 2 مشاہدات کی بنیاد پر اگر ہم سادہ تکون میتی استعمال کریں تو چپٹی زمین کے ماڈل کے مطابق سورج کو زمین سے تقریباً 5300 کلومیٹر اوپر ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی قریب ہے۔ خیر، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ سورج اتنا ہی قریب ہے۔ اب اس ماڈل کی اصل آزمائش یہ ہے کہ کیا یہ کسی تیسرے مقام کے لیے درست پیشگوئی کر سکتا ہے۔ آئیے ایک تیسرا شہر لیتے ہیں، مرمانسک، روس، جو تقریباً 69 ڈگری شمالی عرض بلد پر ہے۔ اب اگر سورج واقعی 5300 کلومیٹر کی بلندی پر ہے تو چپٹی زمین کے ماڈل کے حساب سے مرمانسک میں زاویہ سمت الراس تقریباً 55.4 ڈگری آنا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اصل میں مرمانسک میں اعتدالین کی دوپہر کو زاویہ سمت الراس 69 ڈگری ہی ہوتا ہے، بالکل اس کے عرض بلد کے برابر۔ یہاں چپٹی زمین کا ماڈل بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ماڈل صرف ان 2 جگہوں کے لیے کام کرتا ہے جن کی بنیاد پر اسے بنایا گیا تھا، لیکن کسی تیسری جگہ کے لیے غلط پیشگوئی کرتا ہے، جبکہ کروی زمین کا ماڈل کہ زاویہ سمت الرس عرض بلد کے برابر ہے، ہر جگہ، ہر شہر، ہر ملک میں بالکل درست پیشگوئی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چپٹی زمین کے ماڈل میں کئی ناقابل حل مسائل ہیں۔ اس حساب سے سورج کا قطر صرف 49 کلومیٹر نکلتا ہے۔ یہ ماڈل یہ نہیں سمجھا پاتا کہ سورج غروب کیسے ہوتا ہے یا دن بھر آسمان پر حرکت کرتے ہوئے اس کا ظاہری سائز ایک جیسا کیوں رہتا ہے۔ اگر وہ قریب ہوتا تو قریب آنے پر بڑا اور دور جانے پر چھوٹا نظر آنا چاہیے تھا۔ یہ تمام شواہد بشمول GPS سیٹلائٹس کا کام کرنا، دنیا بھر کی پروازیں اور کوریولس اثر جو طوفانوں کی گردش کا تعین کرتا ہے، صرف اور صرف ایک گول گھومتی ہوئی زمین پر ہی ممکن ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ زمین گول ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیارے آخر گول ہوتے ہی کیوں ہیں؟ صرف زمین ہی نہیں، نظام شمسی کے تمام سیارے، چاند اور سورج بھی گول ہیں۔ اس کی وجہ کائنات کی ایک بنیادی قوت کشش ثقل یعنی گریوٹی ہے۔ کوئی بھی جسم جس میں کافی مادہ ہو اس کی اپنی کشش ثقل ہوتی ہے۔ یہ کشش ہر طرف سے مادے کو اس کے مرکز کمیت یعنی سینٹر آف ماس کی طرف کھینچتی ہے۔ دوسری طرف مادے کا اپنا اندرونی دباؤ یعنی پریشر ہوتا ہے جو اس کھنچاؤ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور مادے کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے۔ ایک قوت اندر کھینچ رہی ہے، ایک قوت باہر دھکیل رہی ہے۔ اب کرہ یعنی اسفیئر وہ واحد جیومیٹریائی شکل ہے جس میں یہ دونوں قوتیں یعنی اندر کی طرف کھینچتی کشش ثقل اور باہر کی طرف دھکیلتا دباؤ ہر مقام پر ایک دوسرے کو مکمل طور پر متوازن کر سکتی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مستحکم اور سب سے کم توانائی والی شکل ہے۔ اسے ہائیڈروسٹیٹک توازن کہتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا جسم کسی بے ڈھنگی شکل کا ہو بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی کشش ثقل اسے ہر طرف سے دبا کر آخرکار گول بنا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاص سائز سے بڑے تمام اجسام جیسے سیارے اور ستارے تقریباً گول ہوتے ہیں۔ لفظ تقریباً اس لیے استعمال کیا گیا کہ اگر وہ جسم اپنے محور پر تیزی سے گھوم رہا ہو جیسے زمین گھومتی ہے تو گھومنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سینٹریفیوگل قوت خط استوا کے قریب کے مادے کو تھوڑا باہر کی طرف ابھار دیتی ہے۔ اسی لیے زمین بالکل کامل کرہ نہیں بلکہ قطبین پر تھوڑی سی چپٹی اور خط استوا پر تھوڑی ابھی ہوئی ہے جسے چپٹا کرہ اوبلٹ سفیروئڈ کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ سوال جنم لیتا ہے، اگر کشش ثقل ہر بڑی چیز کو گول بناتی ہے تو کہکشائیں کیوں چپٹی ہوتی ہیں؟ ان میں تو سیاروں اور ستاروں سے کھربوں گنا زیادہ مادہ اور کشش ثقل ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ایک اور کائناتی
کائناتی اصول میں پوشیدہ ہے۔ کہکشاؤں میں بھی کشش ثقل یقیناً بہت طاقتور ہے اور مادے کو مرکز کی طرف کھینچتی ہے، لیکن وہاں ایک اور چیز غالب آ جاتی ہے، زاویہ معیار حرکت کا تحفظ، کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم، یعنی گردش کا اثر۔ کہکشائیں بہت تیزی سے گھومتی ہیں۔ تصور کریں کہ اربوں سال پہلے گیس اور دھول کا ایک بہت بڑا بے ترتیب بادل تھا جو خلا میں آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ کشش ثقل نے اسے ہر طرف سے سکیڑنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے بادل سکڑتا گیا، زاویہ معیار حرکت کے تحفظ کے قانون کے تحت اس کی گردش کی رفتار تیز ہوتی گئی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آئس سکیٹر جب اپنے بازو سکیڑتا ہے تو تیزی سے گھومنے لگتا ہے۔ اب یہ تیز گردش مادے کو مرکز کی طرف گرنے سے روکتی ہے، خاص طور پر گردش کے مستوی پلین آف روٹیشن میں، یعنی جس سم میں گردش ہو رہی ہے اس سم میں باہر کی طرف ایک زبردست قوت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن گردش کے محور یعنی اوپر اور نیچے کے سمت میں ایسی کوئی قوت نہیں ہوتی جو کشش ثقل کا مقابلہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بادل اوپر اور نیچے سے پچک جاتا ہے لیکن اپنے پھیلاؤ میں قائم رہتا ہے اور آخرکار ایک چپٹی گھومتی ہوئی ڈسک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسی ہماری ملکی وے کہکشاں ہے۔